اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم تعریف دیکھیں گے تشبیہ کی۔ صنعت تشبیہ علم بیان وہ علم ہے جس کے تحت معنی یا کسی بات کو ادا کرنے کے لیے نئے انداز نکالے جائیں۔ اب تشبیہ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اسے ایک نیا انداز دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ علم بیان وہ علم ہے جس کے تحت معنی یا کسی بات کو ادا کرنے کے لیے نئے انداز نکالے جائیں، یعنی کہ نئے انداز نکالے جائیں۔ تشبیہ کی تعریف دیکھتے ہیں۔ تشبیہ یعنی کیا؟ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں بیان کرنے کو تشبیہ کہتے ہیں، یعنی کہ ایک چیز کو کیا کرنا، دوسرے کے مقابلے میں بیان کرنا، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تشبیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یہاں پر آپ کو شعر میں سمجھ میں آیا ہوگا کہ کیا کیا جا رہا ہے، پنکھڑی کو، لب کو کیا کیا جا رہا ہے، لب یعنی ہونٹ کو کیا کیا جا رہا ہے، گلاب سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے، ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ جیسے کہ اب آپ کو اجزائے تشبیہ بتاتے ہیں کہ مشبہ ہوتا ہے، مشبہ اجزائے تشبیہ مشبہ وجہ تشبیہ، عرض تشبیہ اور حرف تشبیہ ہوتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں آگے، لفظ کیا ہے، لب کیا ہے، مشبہ ہے، لب کیا ہے، مشبہ ہے، جس سے کیا ہو رہی ہے، تشبیہ دی جا رہی ہے۔ گلاب کی پنکھڑی مشبہ ہے، جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ لب کیا ہے، مشبہ ہے، جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ گلاب کی پنکھڑی مشبہ با ہے، جس سے کیا کیا جا رہا ہے، جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے لب کو۔ ناز کیا ہے، وجہ تشبیہ ہے، ناز وجہ تشبیہ ہے، ناز بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ نزاکت۔ آپ کو غرض تشبیہ، غرض کیا ہے، نزاکت، ناز کی، ناز اور نزاکت، یہ غرض ہے آپ کی کیا بتانے کے لیے، یعنی کہ ان کی نزاکت اتنی ہے، اتنے نازک ہے کہ انہیں کیا کیا جا رہا ہے، ان کی لب اتنے نازک ہے، اتنے نزاکت بھرے ہیں کہ اس لب کو تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے، پنکھڑی سے دی جا رہی ہے۔ کیا کی پنکھڑی، گلاب کی پنکھڑی۔ اور غرض تشبیہ کیا ہے، نزاکت ہے۔ اور سی کیا ہے، حروف تشبیہ ہے، سی ہے، یہاں پر سی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یعنی کہ اس کے جیسی ہے، تو یہ کیا ہے، حروف تشبیہ ہے۔ تو آپ کو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا حروف تشبیہ کیا ہے اور کس چیز کو کس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور اس کے اجزائے ترکیب بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ مشبہ کسے کہتے ہیں، مشبہ کسے کہتے ہیں، وجہ تشبیہ کیا ہے، غرض تشبیہ اور سی تشبیہ۔ آپ کو اگزام میں اکثر حروف تشبیہ کی تعریف لکھی آتا ہے، یا پھر اس میں سے صنعت تشبیہ پہچانیے کون سی ہے، اس طرح سے سوالات آپ کو آتے ہیں۔ تو آپ نے اس طرح سے کی سی ہے، یا پھر کوئی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے، کسی چیز کے جیسا بیان کیا جا رہا ہے، تو آپ نے وہیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کیا ہے، حروف صنعت تشبیہ ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔